بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع غلط فہمی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کی صاحبزادی حفظہ بیوہ ہو گئیں، جن کا نکاح حنیس بن حذیفہ السہمی سے ہوا تھا، اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے، حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفظہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفظہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابوبکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابوبکر صدیق سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہوگے جبکہ تم نے مجھ سے حفصہ کا پیغام دیا تھا اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس معاملے میں جواب سے مجھے صرف اس چیز نے روکے رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے رویے کو اتنا زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا، نہ کہ غلط کاری کا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر ابتدائی مرحلے میں مذکورہ واقعے کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار انہیں دکھائی دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مگر جب معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو، حالانکہ زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہوں کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں سرے سے کوئی غلط فعل پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو مخلص افراد یا دو بے قصور گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے، بلکہ متعلق افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے۔ کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل اور دماغ سے اس کو نکال دے، اپنے آپ کو دوبارہ اس طرح معتدل بنا لے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔